الرحمن الرحيم والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف رحمه الله يعيد وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على الطهارة ثم أحدث فإن كان مقيما. ایک اور بھی نسخہ ہے لطہارت اللہ طہارت کاملت ہے بار بکھی جلی ہے ٹھیک اگے ثم فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها وابتداؤها وب حمزہ وصلی عقيب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا يبتدئ من الأصابع إلى الساق وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من اصابع اليد. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اچھا جی یہ مسئلہ چل رہا تھا کس کا تیمم کا بھی وہ خفین تو آگے ہیں گن. اور مسافر جب بھول گیا پانی اپنے سامان میں اپنے پس تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھی اس نے انج ہو گیا پھر یاد آیا یاد کیا اس نے پانی کو بعد اس کے میں پانی رکھا ہے تو میں تیمم نال پہ نمازاں پڑھے نا جی تو حکم کیے حکم کیے نہ اعادہ کرے اپنی نماز کا اندہما بے ہن وضو کر کے دوبارہ پڑھے اندہما نماز ٹھیک ہے. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعادہ کرے یعنی وضو کرے تو دوبارہ نماز پڑھے. قیدہ مقید کیا شیخ نے مسافر کے ساتھ کہ مسافر پانی بھول گیا اگرچہ اس کا غیر بھی اسی طرح ہے کوئی بھی پانی بھول جائے تو یہی مسئلہ ہے لیکن مسافر کا ذکر اس لیے کہ غالب یہ ہے کہ اٹھانا پانی کا نہیں ہوتا مگر مسافر کے لیے. ایک اور مقید کیا ہے نسیان کے ساتھ کہ مسافر بھول گیا. احتراز ہے اس صورت سے جب شک کیا مسافر نے یا ظن کیا کہ پانی اس کا تحقیق ختم ہو چکا ہے شک کے یا جاننے کے پانی پس اس نے نماز پڑھی تو پھر سامان کھولیا تو بچ پانی ہے پھر پایا اس نے پانی کو تو بس بے شک اعادہ کرے بالاجماع. اب بالاجماع کیا کرے دوبارہ وضو کرے نماز دوبارہ پڑھے. اچھا جی تیسری قید اور مقید کیا شیخ نے اپنے قول فی رحلہ کے ساتھ بے سامان میں پانی رکھا بھول گیا. وجہ اس لیے کہ اگر ہو پانی علی ظہرہ اس کی پشت پر اپنے کانڈ مگر چکا ہے یا لٹکنے والا یا لٹکایا گیا ہو اس کی گردن میں اپنے گال چ لوٹا پایا مثال طور یا رکھا ہوا ہو اس کے سامنے یا سواری تے بیٹھا ہے تے سامنے رکھا ہے پس بھول گیا اس کو اور تیمم کیا تو نہیں جائز بالاجماع. اس واسطے بھولنے والی تھاواں نہیں اس لیے کہ
بھول گیا ہے یہ اس شے کو کہ نہیں بھولا جا سکتا. ہن تیرے سامنے آ سپیکر پہ وہنا بھی پیدا کہ جب میں بھول گیا پتہ نہیں تھے پیا کہ کوئی نہیں. تو جی بھی ہے نا اسے اتنے پنجابی چاہتے ہیں انا سے پس نہیں معتبر نسیان اس کا. اچھا جی اور صورتیں دے نال ہی نہ بھولنے والیاں. اور اسی طرح اگر ہو پانی دابا کے مؤخرہ میں دابا دے نال جڑا اتنے پلان ہے نا کجاوا ان دی جڑی پچھلی لکڑی ان دے نال لوٹا لمکایا پانی والا اور وہ سائق ہے اس کا اور پیچھے سے وہ چلا رہا ہے. تو جے کھوتی گھوڑی یا ڈاچی نظر آ رہی تو نال پانی بھی تو لٹکدا پیا جی. ایتھے بھول گیا ہے تو ہن بھی یہی حکم ہے کہ کی کرے نماز لٹانی ہے. سنیں یا اس کے مقدم میں یا پانی اس کے اگلے حصے سے لٹکیا ہے اور وہ قائد ہے اس کا تو وہ اگوں چلا رہا ہے کہ جس ویلے مڑ کے سواری ڈکنی ہے تیمم کر کے نماز پڑھنی سواری چھڑ تے نہیں دینی. جس ویلے پیچھا مڑنا سو تو پانی اگلے پاسے لمکدا نظر آ جانا ہے جی. یا سوار ہے اس کا یا سوار ہے اتنے پانی پیچھے وے یا اتنے وے تو سوار ہے جس ویلے تھلے لینا ہے سواری تو اگے پیچھے پانی لمکدا ہے نظر آ جانا ہے جی. تو نہیں جائز تیمم اس کا بالاجماع اچھا جی توجہ مسئلے جی. قول شیخ کا اور نماز پڑھ لی اور پھر یاد آ گیا اس کو پانی پھر یہ پوری پڑھ لی. اعتراض کیا گیا اس صورت سے جب یاد کیا اس نے حالانکہ وہ نماز میں ہے وچ یاد آ گیا بس بے شک نماز ختم کرے جی اور اعادہ کرے بالاجماع. کی مطلب ہے وضو کرے نماز دوبارہ پڑھے مطلب ہے اور برابر ہے کہ یاد آئے اس کو وقت میں یا وقت کے بعد. یہ ساریاں صورتاں جڑیاں نے بھائی جتھے اعادہ نہیں تو جتھے اعادہ ہے ساریاں صورتاں وچ وقت وچ یاد آوے یا بعد یاد آوے وہ سارے دے جواب اوویں ہی نے. سمجھے کجاں وچ اعادہ لازم ہے کجاں وچ نہیں. اچھا جی ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور رکھا ہے وضع کیا ہے کتاب الصلاۃ میں. یہ کتاب الاصل محمد مراد ہے کہ جب نماز پڑھی اس نے اور اس کے پاس پانی ہے اس کے سامان میں نہ جانا اس نے پانی کو جی تو اتھے لفظ لا یعلم بہی کی پس ذکر کیا لفظ علم کے ساتھ اور یہاں ذکر کیا لفظ نسیان کے ساتھ لفظ نسیان کے ساتھ. ان میں فرق کیا ہے؟ فائدہ خلاف کا دونوں جگہوں میں. اس صورت میں ہے کہ جب رکھا اس نے رکھا پانی اس کے غیر نے کروں کسے سامان چ پانی رکھ دیتا فی رحلہ پس تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھ لی پھر پایا پانی تو شیخ کی وجہ پر یعنی اے جڑی شیخ نے بیان کیا بناسے یا شیخ کی وجہ پر جائز ہے بالاجماع جائز ہے اس لیے کہ نہیں پایا گیا اس سے نسیان کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں سی پانی ہے کہ نہیں اور علم کو نہیں پانی دا کی کو نہیں اور کتاب الصلاۃ کی وضع پر خلاف پر ہے اندہ ہما نماز نہیں لٹانی تے اندہ ابی یوسف لٹانی. اچھا جی مقید کیا بنسیان الماء کہ پانی بھول گیا کیا ہوا اعتراض ہے اس صورت سے جب بھول گیا اپنا کپڑا بھول گیا اور نماز پڑھی ننگے
پس بے شک اعادہ کرے بالاجمال صحیح ہے. بعد وچ کپڑا پتہ لگ گیا تو دوبارہ نماز پڑھے بالاجماع. سنیں بعض نے کہا ہے خلاف پر ہے یہ بھی. شیخین کہتے ہیں طرفین کہتے ہیں ہوگی اندہ بھی یوسف اعادہ کرے. اور اگر ہو اتفاق پر کہ وہ اعادہ کرے تو پھر فرق کیے پانی والی صورت میں اور اس صورت میں. پس ستر عورت فوت ہوا ہے لا الہ خلف. ستر عورت کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. اور طہارت فوت ہوئی ہے الہ خلف اور وہ حضرت تیمم ہے. یہ فرق ہے جی. مسئلہ جی قول شیخ کا اور نہیں لازم متیمم پر. اور جنہیں اگر تیمم اجے کرنا ہے بیتبار ما یولو کیا نہیں لازم جب نہ غالب ہو اس کے ظن پر یہ بات کہ اس کے قرب میں پانی ہے تو نہیں لازم یہ کہ طلب کرے پانی کو کہ اس کے ظن پر یہ بات غالب نہیں ہے کہ اتنے نیڑے نیڑے کو پانی ہوے دا تے ہون اس اتے پانی دی تلاش لازم نے کرے تے منع نہیں لیکن دھیان کرے جی. یہ فلوات میں ہے اور کھلی جگہ جنگلیں بہرحال آبادیوں میں واجب ہے طلب کرنا کیونکہ اتھے پانی مل دینے. اس لیے کہ عادت عدم ما فی الفلوات ہے. توجہ کرے جی. یہ قول لیس علی المتیمم یہ قول متضمن ہے اس صورت کو جب شک کرے اور اس صورت کو جب شک نہ کرے لیکن جدا ہیں دونوں. اس صورت میں جب شک کرے ایک طرح بھی ظن غالب ہونا ہوئے تو شک کے تو مستحب ہے اس کے لیے دو میں جانباں برابر نے مستحب ہے اس کے لیے طلب اندازہ غلوہ کا کتنا اور مقدار غلوہ کی وہ ہے جو 300 ذراع سے لے کر 400 ذراع تک ہے. 140 میٹر تو لے کے 185 میٹر تک. اور اگر نہ شک کرے بلکہ وہ کہ پانی کوئی نہیں اتھے ہونا تو کیا کرے تیمم کرے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے جب شک کرے واجب ہے اس پر طلب. پیچھے کسی یستحبو شک کے تو مستحب ہے. امام صاحب سے روایت ہے کہ اس نے شک کے بیٹھے کرے نیڑے پانی ہوے دا تو ہن کی طلب کرنی. وقولہ قول شیخ کا بے قرب ہی قرب کنا کی شے بے قربی حد قرب کی وہ ہے جو میل سے کم ہو کیونکہ میل تک تو اجازت ہے نا. میل تو کاٹ ایک قرب ہے میل تو جنہ بھی ہو گئے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافر کے بارے میں جو نہیں پاتا پانی. سوال ایسی کہ کیا طلب کرے راستے کے یمین سے اور راستے کے یسار سے. اور گامن شاہ کیوں پچھوں تے آ رہے ہیں اگاں جا رہے ہیں اے پچھوں آنا اگاں جانا اے تو سفر وچ ممد ہے. سجے کھبے جس لئے پھرنا ہے پھر سفر رکنا ہے. آیا وہ دائیں بائیں طلب کرنے جائے کہ نہ جائے. فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ نے اگر طمع کرے اس میں بھی ان امید ہوئے مل جائے دا تو پس چاہیے کہ کرے اور دور نہ جائے. دور پس نقصان دے گا اپنے ساتھیوں کو اگر انتظار کیا انہوں نے. اگر انتظار چ کھلوتے رہے تو ان کو تکلیف دے گے. وہ جی انہوں کو بھی پانی نہ ہوئے جی اتنے جن کی گل چلتی پی ہوں
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ تو بھی کلا کلا اپنا تلاش کریں گے اور اپنے آپ کو نقصان دے گا اگر وہ چلے گئے اگر کٹ گیا یہ ان سے تو چونکہ قافلے کٹھے ہوندے سن اس لیے جی تو پھر اپنے آپ کو نقصان دے گا جی ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਲਬ ਕਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ کہ سنے اپنے ساتھیوں کی آواز اور وہ سنے اس کی آواز جنی دوروں آواز آ سکتی ہے نا انی دور تک پانی تلاش کرے قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر دوجی صورت پس اگر غالب ہو اس کے ظن پر ہو مسافر یا مطلقاً اس کے ظن پر یہ بات کہ اس کے قرب میں پانی ہے اے ظن غالب بے تو نیڑے جتھے ہونا اس وقت ہے تو نہیں جائز تیمم اس کا حتیٰ کہ طلب کرے پانی کو حتیٰ کہ طلب کرے پانی کو اور ہو طلب اس کی اندازہ غلوہ کا 300 ذرا تو 400 تک سنیں ہو طلب اس کے اندازہ غلوہ کا اور اس کی مثل اور نہ پہنچے میل تک کیونکہ میل تو اگاں نکل جائے سے تو شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی میل ہوئے تو تیمم کر سکتا ہے اور اگر بھیجا اس نے اس شخص کو کہ طلب کرے پانی کو کافی ہے اس کو طلب بے نفس ہی سے گویا کہ نے آپ ہی طلب کی تو جملہ ہی نہیں جی آتا گویا کس نے بے انہیں آکھا جی پانی سار کوئی نہیں تو یہ سارا نہیں مان جا اور اگر تیمم کیا اس مسئلے میں کہ ظن غالب ہے کہ پانی نیڑے ہے نہ خود گیا نہ کسی نے بھیجا اور اگر تیمم کیا اس مسئلے میں بغیر طلب کے اور نماز پڑھ لی پھر طلب کیا پانی کو بعد اس کے پس نہ پایا پانی تو لبا کوئی نہیں تو واجب ہے اس پر اعادہ عندہما طرفین فرماتے ہیں اعادہ واجب ہے کیونکہ انہیں ظن غالب دا خلاف کیتا ہے پہلوں خلاف ہے واسطے ابی یوسف رحمہ اللہ کے فرمان دینے ہو گئی ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور اگر ہو اس کے ساتھی کے پاس پانی کیا ہو ساتھی کو پانی ہے امتحان کریں جی طالبہ من ہو طلب کیا اس نے پانی اس سے پہلے سے کہ تیمم کرے یعنی طلب کرے اگر اس کے پاس پانی ہے تو یہ جزائے طلب کرے کہ پانی من ہو ساتھی سے پہلے سے کہ وہ اگلی جزی عارفین مانا و بعد تے طلب کرے ہوں ذرا دھیان کرا جے بھی طلب کرنا ضروری ہے بہرحال وجوب طلب پس قول ہے صاحبین رضی اللہ عنہما کا سنیں اور اندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ سوال غیر کی ملک کا ذلت ہے منع کے وقت اگر وہ نہ دے بیتے اور تحمل ہے اس سے دفع کے وقت تو جے انہیں دے دیتا ہے تو کھانی میاں نہیں دیتا تو ذلت تو جو دیتا ہے تو بے برداشت کرنا ہے نا کہ کوئی نہیں ہاں یہ ویکھو نے امام صاحب دا مذہب ہے جی بے عزت دا خیال کرو اور تحمل اور اٹھانا ہے احسان کا دینے کے وقت ٹھیک ہے یہ زیادہ واضح ہے کہ اب اگر اس نے دے دیا ہے تو اس کا احسان سر پہ ہے اکھا نیویاں اور اس کیسا نہ سی آتم تائے دے اٹھا دے گوشت کھانے گھوڑیاں دے تو نہ سی نظرہ نیویاں کر دے ہیں
تو ایویں، اور اگر اس نے نہیں دیا تو ذلت ہے، شرمندگی ہوئی جی۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بڑا زور دیتا، اس صحابی کو باقاعدہ بیعت لے پہ کسی کو سوال نہیں کرنا، تو ان سارے نو ہی سمجھائی نہ گل بھی کوشش تو کرو نا جی۔ اندہما اگر غالب ہو اس کے زن پر یہ کہ نہیں دے گا اس کو، سنگیاں دا پتہ ہوندہ ہے تو نہیں واجب اس پر طلب بھی، اور اگر شک کرے تو واجب ہے اس پر طلب۔ اور تفریح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی، جب نہ واجب ہو طلب، جب طلب واجب نہیں اور تیمم کر لیا اس نے اس سے پہلے تو اس کو کافی ہے، کیونکہ طلب واجب جو نہیں تو لہذا دا مطلب انہیں طلب نہیں کیتا، تیمم کر کے کی کر لی تے، اور اگر دے دیا وہ ہبہ لہو جی، اور اگر ہبہ کر دیا اس کے لیے یا مباح کر دیا اس کے لیے یا خرچ کیا گیا اس کے لیے کپڑا، تو فرمایا بعض علماء نے، یعنی آپ پانی ہبہ کردہ پہ یا پانی مباح کر رہے ہیں یا اندے کول کپڑے نہیں تھے وہ کپڑے دے رہے ہیں، فرمایا بعض علماء نے لے دونوں مسئلوں میں، پانی لوڑے تھے کپڑے لوڑنے تھے، پس اگر نہ لیا اس نے اور نماز پڑھی تو نہیں جائز، تو اور یہ اختیار ہے ابو علی نصفی کا۔ اور فرمایا بعض فقہا نے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی پانی والی صورت میں، نہ کہ کپڑے والی صورت میں۔ پانی انہیں مباح کیتا ہے تو نہیں سلیا تیمم کیتا سوتے اے تو نماز ٹھیک نہیں، لیکن کپڑے نہیں لے ننگا پردہ پہ ٹھیک ہے، بعض نے جاکھے صحیح واجب ہے استعمال کرنا پانی کا اور سطر کا، سنا جی صحیح ہے کہ جب مل رہا ہے تو کی کرے، یہ واجب ہے ستے کی ہے دھیان کریں جی، اس لیے کہ ملک نہیں مقصود، بے شے بندہ مالک ہی ہوئے تے تاں ہی وہ استعمال کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں مقصود، محض مقصود قدرت علی استعمال ہے، مقصود اس ہوتے تنویر پیش کر دینے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس مسئلے کو کہ اگر ہو اس کے پاس کپڑا مانگواں تو مانگ کے کپڑا لے گئے، پس ترک کر دیا اس کو اور پڑھی اس نے ننگے نماز تو نہیں جائز نماز اس کی، جو مانگ کے کپڑا لے گئے چادر تلک نہیں بدی رکھ کے ننگیاں پڑھ دے تو جائز، پس یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ملک مشروط نہیں، لہذا کپڑا مل رہا ہے تو ملک تو شرط نہیں، لہذا نماز کپڑا بن کے پڑھیں۔ چلو جی مسئلہ جی، اور اگر مالک ہے کپڑے کی قیمت کا، اندے کول کپڑا کوئی نہیں تو کپڑے دے پیسے ہیں، آیا یہ کپڑا خریدے ضروری ہے تو کپڑا بن کے نماز پڑھے، کیا مکلف کیا جائے گا کپڑے کے خریدنے کا، سوال ہے۔ فرمایا بعض فقہا نے نہیں، فرمایا نہیں، اور اگر مالک ہوا پانی کے سمن کا تو مکلف کیا جائے گا پانی کے خریدنے کا۔ فرمایا ابو علی نصفی رحمہ اللہ نے اور عبداللہ بن فضل رحمہ اللہ نے، واجب ہے یہ کہ ہوں دونوں برابر، جو کپڑے دے پیسے نے تو کپڑا بھی لوے، اور مکلف کیا جائے گا کپڑے کے خریدنے کا جیسے مکلف کیا جائے گا کس کا۔ اور تفریق قولہما، صاحبین کے قول کی تفریق، وہ تو امام صاحب کی تفریق تھی کہ اس نے نہیں طلب کیا نماز پڑھ لی تو جائز ہے،
تفریق قولہما کی وجوب طلب میں، جب شک کیا اس نے تا میں اور نماز پڑھ لی، پھر سوال کیا اسے اور پانی دے دیا اس نے اس کو، تو واجب ہے اس پر اعادہ بے اتفاقہما۔ سنیں جی، اور اگر منع جے دیوے تو پھر تو لازم ہے اعادہ، اور اگر منع کر دیا اس نے اس کو تو عندہ بھی یوسف اس کی پچھلی نماز جڑی پڑھی سو پہلوں بغیر تیمم نال پڑھی جائز ہے، عندہ محمد اعادہ کرے، دوبارہ کیڑی شے نال، وضو پانی تو ملیا نہیں، اعادہ کرے جی، اے مطلب کوگو۔ اور اگر غالب ہو اس کے زن پر یہ کہ منع کرے گا اس کو، زن غالب ہے بھی انہیں پانی، تو پس نماز پڑھی اس نے، پھر دے دیا اس نے اس کو پانی، تو حکم یہ ہے کہ وضو کرے پانی کے ساتھ اور اعادہ کرے۔ اور اگر غالب ہو اس کے زن پر دفع الیہ، سنی بے دیوے دا زن غالب بے وے، پس نماز پڑھ لی اس نے، پھر سوال کیا اس نے اس سے، پس اس نے اس کو پانی نہیں دیا، زن غالب سے دیوے دا، تو بغیر منگن تو تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر منگیا تو حضرت علی بٹری گئے، تو اعادہ کرے اندہ محمد اور اندہ بھی یوسف لا یعیدو، اپنے اپنے دلائل۔ اچھا جی، اگر دیکھا او جڑا بندہ جڑا کھلوتا ہے جنہوں پھڑ کے لے جاندے ہو جنہیں وضو کرنا ہے، تھوڑا تو وضو ہے نا، انہیں وضو کرنا ہے۔ اور اگر دیکھا اس نے کسی رجل کو اس کے پاس پانی ہے، پس نے سوال کیا اس نے اس سے، پس نماز پڑھ لی کس طرح، پھر دے دیا پانی اس بندے نے اس کی فراغت کے بعد بغیر سوال کے، تو حکم یہ ہے کہ وضو کرے اس پانی کے ساتھ اور کیا کرے، اور اگر نہ دے پانی اس کو تو جڑی پڑھی ہوئی نماز ہے وہ ٹھیک ہے، فصلاتہ تامۃ۔ اور اگر سوال کیا اس نے اس سے پانی کا اور اس نے منع کر دیا، تو ہون اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر سوال کیا اس نے اس سے نماز کے بعد یار پانی دے چا، اس نے اس کو پانی دے دیا، تو اب اس پر اعادہ کوئی نہیں ہے، اعادہ کیونکہ پہلے پوچھ چکے ہیں، لیکن آدھے نے کہ نواں مسئلہ آ گیا، لیکن ٹوٹ گیا تیمم اس کا، کیونکہ انہوں پانی مل گیا ہے جی، تو لہذا کی کرے، وضو کر لوے، جے نہیں سو کرنا تو اگاں گیا تو پھر تیمم دوبارہ کرے گا جڑا کو کام کرنا سا، اور سمجھ دے ہو۔ قول شیخ کا، پس اگر منع کیا اس نے اس کو پانی سے، تیمم کیا اس، پچھو متن آ رہا سی، طالب من قبل تیمم، پس اگر منع کیا اس نے اس کو پانی سے، اس نے تیمم کیا اور نماز نہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، کیوں، لتحقق العجز، عجز پایا کہ وہ پانی نہیں دینا پیا جی، بگڑ گیا۔ اچھا جی، اور مسئلہ، اور اگر انکار کرے وہ ساتھی یہ کہ دے اس کو پانی مگر قیمت کے ساتھ، مگر اگر ہے اس کے پاس قیمت پانی کی تو نہیں کافی اس کو تیمم، بلکہ کی کرے، پانی خرید کے تے، اور نہیں لازم اس کو اٹھانا غبن فاحش کا، غبن فاحش انتے نہیں خریدے، برابر قیمت ہے تو پھر ٹھیک ہے، غبن فاحش کی ہوں، اور وہ نصف ہے 100 دا 150 دا، 100 دا پانی 100 دا سی تو پیسے کنے لیں، یہ غبن فاحش ہے۔ بعض نے کہا دیف 100 دا، یہ غبن فاحش ہے۔ بعض نے کہا کہ غبن فاحش وہ ہوتا ہے جو نہ داخل ہو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت، غبن فاحش گناہ کبیرہ، روزی گندی کر لے۔ اچھا جی، غبن کا لغوی معنی ہے نقص، کی مراد، اور مراد غبن سے یہ کہ عوضین، عوضین ایک پاسے پیسے تے ایک پاسے شے، دو میں عوض،
مراد اس کے ساتھ یہ کہ ہو عوضین کا ایک مقابل عقل کے ساتھ اس سے کہ اس کا مساوی ہے بازاروں میں. اتنے ایک پاسوں کٹ جیسا کہ وہ بندہ جس نے بیچا دار 500 کے بدلے قیمت اس کی 600. جی ہوں اتنے نقصان کنوں ہے؟ بائے نو. کنوں ہوا؟ او یا خریدا اس نے اس کو مکان کو شخص نے 700 کے بدلے اور قیمت اس کی 500. جی سنیں؟ یا کرائے پر لیا گھر بدلے 10 جنی ہاتھ کے. اس وقت پیسے دے نہ سن 1 مہینے میں، اور اجرت اس مکان کے مثل کی 8 جنی ہاتھ ہے تو انہیں 10 دا دیتا. اے بھائی جڑا اینو ایک مثال دیتی نے بھی شے اینے دیے، مثلا چینی ہے نا کلو تے اے وے 100 روپے دی. ہوں اے تو ہو گیا برابر سرابر. جس ویلے 150 دی دیتی ہے 50 روپے دے مقابلے چ شے کوئی نہیں 50 روپے دے. یا انہیں 80 دی 100 کلو لئیے زبردستی کر کے تو ہوں جڑی 20 دے برابر چینی ہے ان دے پیسے کوئی نہیں سمجھ آتی پی. اے وے کہ کسے پاسے بھی ہوئے تو بھی وہ بغیر ہی بس ایک مثال ہے. ہوں غبن 2 قسم ہوں جے. غبن 2 قسم ہے، غبن یسیر تے غبن فاحش. حد فاصل ان کے درمیان یہ ہے کہ غبن یسیر تھوڑا جا وہ ہوتا ہے کہ داخل ہو جائے قیمت لگانے والوں کی قیمت میں، یعنی اندازہ لگانا اہل خبرت کا معقود علیہ میں. انہاں کیا شے انہیں دی. فاحش غبن فاحش وہ ہوتا ہے کہ نہ داخل ہو مقومین کی قیمت لگانے میں. کس میں؟ قیمت لگانے میں وہ داخل نہ ہو. مثلا پس جب بیچا شخص نے ایک بیچی زمین بدلے 1000 کے اور اندازہ لگایا اس کا، بعض لوگوں نے 800 کے بدلے اور بعض نے 700 کے بدلے، بعض نے 1000 کے بدلے. اے غبن یسیر کیونکہ اندے وچ 1000 والی بھی قیمت آ گئی ہے. سنیا جی. اور جب اندازہ لگایا اس کا زمین کہ یہ زمین تے 1000 تو کٹ دیے. ہوں غبن فاحشی بنسبت مشتری کے، بنسبت ہاں. اور جب اندازہ لگایا اس کا سب نے یہ 1000 دی جڑا اند کولو تھیا گیا زمین تے 1200 دیے، اور نہیں اندازہ کیا اس کا کسی نے بھی 1000 کا یا اس سے کم کا، تو یہ غبن فاحش ہے بنسبت بائے کے. اے بائے نو دھوکا دے دیتا ہے. غبن یسیر یغتفر فی العقود کلہا. غبن یسیر جو ہے وہ ساری عقود کے اندر وہ گزارا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہونا اس کا غبن متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ تھوڑا بہت تو شے ہوتا ہے اور شے محتمل الوجود ہے. اور اگر ہو ظن کے طریقے پر تو نہ ہوگا سبب مگر ابطال میں اور خلل کے ایجاد میں، امر محقق الوجود میں، اور وہ عقد ہے. اور اس لیے کہ غبن یسیر واقع ہوتا ہے کثیر عقود میں، لہذا اس کا اٹھانا برداشت ہے، اس میں ظلم نہیں ہے. اور غبن فاحش وہ محض اثر کرتا ہے عقود میں وہ کہ ہو موضوع ان کا اموال اوقاف وقف دے مال نے، مال محجور ہے ان پر پابندی تھی، اس کو چھیڑنا نہیں ہے. بیت المال کے اموال ہیں، کیونکہ تصرف ان انواع میں اموال سے واجب ہے یہ کہ ہو دائرہ مصلحت لہا میں اور فائدہ راجحہ میں، اور نہیں ہے مصلحت سے کسی شے میں یہ کہ عقد کرے تو ان عقود کا باوجود اس کے جو ان میں ہے غبن فاحش سے. اسی لیے در مختار میں یہ مسئلہ ہے
کہ یتیم کے مال کو وسیع کا بیچنا غبن فحش کے ساتھ یہ باطل ہے، یہ بے نہیں ہوگی جی۔ سنیں بعض نے آکھیا فاسد ہے جی۔ باب مسے کا خفین پر مسا لغت میں الاصابت جی کسے شے نہ لگنا، یہ لغوی مسا ہے۔ شریعت میں عبارت ہے رخصت مقدرہ سے، ایک رخصت ہے جن کا اندازہ ہے، بنائی گئی ہے مقیم کے لیے یوم لیلہ، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، یہ ہے وہ رخصت مقدرہ۔ اچھا جی، پیچھے لائے ہیں مسے کو تیمم کے، تیمم دا ذکر پہلوں تے مسے دا وجہ کیے، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے طہارت مسا ہے، وہ بھی کی سی، وہ صرف مٹی نال سی تے پانی نال، غلطی کوئی نہیں۔ ایک وجہ یا اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے بدل ہے کس کا، تا واسطے، اور تھا مناسب یہ کہ مقدم کیا جاتا مسے کو تیمم پر، مسا تیمم تو پہلے ہونا چاہیے تھا، وجہ اس لیے کہ جو ہے نا مسا یہ طہارت غسل ہے، وہ پانی نال ہاتھ پھیرنا ہے تے تو مٹی نال ہے، مگر یہ کہ مقدم کیا شیخ نے تیمم کو اس لیے کہ یہ جو ہے نا تیمم نہ یہ مسا، ہاں تیمم لِأَنَّهُ بِوَضْعِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور یہ جو موضوع پر مسا ہے یہ تو بندے کے اختیار کے ساتھ ہے، موزے نہ پائے تو پیر دھوتی رکھے، پائے نے تامی لا کے دھوے تامی اجازت، پس ہو گیا تیمم اقوا، یا اس لیے کہ تیمم بدل ہے کس سے، اور یہ جو مسا ہے یہ بدل ہے صرف نہ کہ غیر، وہ کل ہو گئے تھے جز ہو گیا، یا اس لیے کہ تیمم ثابت اور یہ کون مسا موضوع پر ثابت بالسنہ ہے لا غیر، لا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے مسا موضوع پر جائز ہے، ثابت ہے سنت کے ساتھ، نظر آ رہے محض فرمایا ہے جائز اور نہیں فرمایا واجب، اس لیے کہ بندہ مخیر ہے مسا کے درمیان اور اس کے ترک کے درمیان، اور نہیں فرمایا مستحب، نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ جو اعتقاد کرتا ہے اس کے جواز کا اور اس کو کرتا نہیں ہے تو کان افضل، یہ افضل ہے، یہ عظیمت پر عمل کر رہا ہے۔ پھر فرمایا بالسنت، بالحدیث نے کہا اس لیے کہ سنت شامل ہے قول کو بھی اور فعل کو بھی، اور یہ مسا ثابت ہے دونوں کے ساتھ، قول کے ساتھ بھی اور۔ اچھا جی، بات ماتن کے قول بالسنہ میں رد ہے اس شخص کے قول کے لیے جس نے کہا کہ بے شک مسا اس کا ثبوت قرآن کے ساتھ ہے جر کی قرات پر، وَأَرْجُلَكُمْ، اور ان کا یہ قول فاسد ہے کیونکہ وہ تو دو صورتیں بچ پیر تونے ہی نے پڑی جے بحثو، محض مسا خفین کا ثابت ہے سنت مشہورہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قول شیخ کا جائز ہے ہر حدث سے جو موجب للوضو ہے، جو اے جڑے وضو جڑی شاید تروڑ دی ہے نا، جدوں باقی وضو کرنا ہے تو وہ تو موضع ہوتے مسا کرنے دی اجازت ہے۔ سنیں اعتراض کیا ہے اس سے ان چیزوں سے جو واجب کرتی ہیں غسل کو، پہ غسل فرض ہو گیا تو پیر ہوتے باری چ ٹنگ کے باقی سارا بدن دھوے تو پیرا ہوتے موضع تے مسا کرے، اس دی اجازت نہیں۔
قول شیخ کا ایک کدو مسا کرنا ہے جب پہنے خفین کو طہارت پر، پھر بے وضو ہو، پھر بعض نسخوں میں علی طہارت کاملۃ ہے اور وہ دونوں نہیں شرط، اس لیے کہ نہیں شرط کیا گیا کمال طہارت کا موزے پہننے کے وقت، بلکہ حدث کے وقت ضروری ہے۔ جدو حدث ہو رہی ہے نا ادو پورا وضو ہوئے تو موزے پائے ہون تو ہونے مسا کر سکتے، حتیٰ کہ اگر دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور پہن لیے موزے، پھر پورا کیا اس نے بقیہ وضو، پھر پرلے پاسوں گیٹ کھل گیا تو کافی ہے اس کو مسا۔ اس کو محض شرط یہ ہے کہ مصادف ہو حدث طہارت کاملہ، جس لیے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے نا اس لیے پہلو کی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر ہو مقیم تو مسا کرے یوم و لیلہ، اور اگر ہو مسافر تو مسا کرے 3 دن اور 3 راتیں۔ دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مسا کرے مقیم یوم لیلہ، یوم و لیلہ، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ صحیح مسلم۔ ابتدا مسے کی حدث کے بعد ہے، وضو کر کے نا جدو پہلی حدث ہونی ہے یہ مدت اتھوں شروع ہونی ہے، یعنی حدث کے وقت سے اگلے دن اس کی مثل تک مقیم کے لیے یوم لیلہ، اور اس کی مثل تک 3 دنوں کے بعد مسافر کے لیے۔ اور رجل اور مرد اس میں برابر ہیں، عورت بھی موزے پا کے مسا کر سکتی ہے۔ قول شیخ کا، مسا کرنا کتھے وے، اور مسا خفین پر دونوں کے ظاہر پر ہے، خطوطاً بالاصابع، خطوطاً اے بھی موزے ہوتے نا اینج انگلیاں دے خط بنانے نے اینج کر کے میں، یہ وہ مسنون ہے، یہ وہ۔ اور اگر مسا کیا مولوی ارسلان نے اپنی ہتھیلی کے ساتھ تو جائز ہے، اس انگلاں چاہ کے دا ہتھیلی پہ کے اتنے موزے دینج کر کے پھیر دیتی تو تاوی جائز ہے جی۔ اور قول شیخ کا، خطوطاً اشارہ طرف اس بات کے کہ نہیں شرط تکرار، اس لیے کہ تکرار کے ساتھ وہ خطوط ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، مسے کی صورت یہ ہے، رکھے اپنے ید یمنا کی انگلیوں کو اپنے دائیں موزے کے اگلے حصے پر، انگلیاں پہ کے یہ انگلیاں اتنے رکھے پیر تے موزے تے، اور رکھے اپنے ید یسرا کی انگلیوں کو اپنے کھبے موزے کے مقدم پر، اور کھینچے ان دونوں کو اکٹھا پنڈلی کی طرف، کعبین کے اوپر تک لے جائے، اور کھلا رکھے، تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور بہرحال مفروض بے فرض کن ہے، پس اندازہ ہے 3 انگلیوں کا، اندازہ ہے برابر ہے کہ مسا کرے انگلیوں کے ساتھ، یا خادہ فی الماء، یا پانی موزے پائے نے تو پانی جو بڑھ گیا، سنیں، یا پہنچا اس کے موزوں کو بارش کا پانی، اندازہ 3 انگلیاں کا، آتے فرض پورا ہو گیا۔ اسی طرح اگر مسا کیا اس نے کس کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، جی لکڑ 3 لکڑاں پھڑیاں پہ کے وہ 3 کر کے پھیر دیتی ہیں تے، اور 3 مسواکاں یا ایکو لے کے 3 واری وکھری وکھری تھا تے 3 واری پہ کے پھیر دیتی، یا پنڈلی کی جانب سے انگلیوں کی طرف، فرض پورا ہو جائے گا۔ یا مسا کرے دونوں پر اردن، اے موزن اینج کر کے انگلاں پھیر دے تو تامی فرض ہو جائے گا۔
کافی ہے اس کو، مگر یہ ساری صورتیں غیر مسنون ہیں۔ اور اسی طرح جب مسح کیا اس نے 3 انگلیوں کے ساتھ رکھی ہوئی غیر ممدودہ، کافی ہے اس کو۔ اے اتنے صرف 3 انگلیاں پے کے رکھ دیتیاں، چک لیا تے، کیونکہ فرض پورا ہو گیا۔ اور اگر چلا تر گھاس پر، اور تریل پئی سی تر گھاس پر پانی کے ساتھ یا بارش کے ساتھ، تو کافی ہے اس کو، کافی ہے۔ اور باقی وضو کر لیا تے مسح کو نہیں کیتا تو اٹھ کے شٹالے جو بڑھ گیا، مولوی جی تریل پئی سی تے ہو گیا اندر جی۔ اور اگر مسح کرے، مسح کی ہے 1 انگلی کے ساتھ یا 2 انگلیوں کے ساتھ، تو اس کو کافی نہیں ہے۔ اور دوجی کتاب لکھیا جی 1 انگلی کی یہ پینک ایک واری ایک تھان تے، دوجی واری پینک اگلی تھان تے، تیجی واری پینک اگلی تھان تے، تو ہون ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، قول اچھا کدے گیا۔ اور مستحب یہ ہے کہ مسح کرے کف کے باطن کے ساتھ، اے اندر لے باطن ہی، انج انگلیاں انج۔ اور اگر مسح کی آپ نے کف کے ظاہر کے ساتھ تو جائز ہے، انگلیاں پہ کے تے پٹھیاں رکھیاں موضع ہوتے، تو یہ بھی فرض پورا ہو جائے گا۔ اور اگر مسح کی آپ نے خفین کے باطن کا تھلے والے پاسے مسح پہ کردہ جنا، یا ایڑی کی طرف سے پچھلے پاسے ہوں، یا موضع کے جوانب سے اتے کو نہیں کیتا، تو نہیں کافی اس کو کافی نہیں ہے۔ قول شیخ کا ابتدا کرے انگلیوں کے سرے سے پنڈلی کی طرف، انگلیوں کے، یہ مسنون ہے یہ، اور کافی ہے اس کو مسح 1 مرتبہ۔ اگر ابتدا کی پنڈلی سے انگلیوں کی طرف تو جائز ہے، پیچھے بھی دسے ہے قول شیخ کا۔ اور فرض اس کا اندازہ 3 انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیوں سے 3 انگلیاں ہاتھ دیاں، اے فرض ہے، اینیاں پہ کے لگن ہوتے۔ اور امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا پاؤں کی انگلیوں سے، پیر دی انگلیاں چھوٹیاں نے، او کدی اینا بھی لگ جائے نا، اینا تا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹیاں انگلیاں نے۔ اول اصح ہے کیڑا، ہاتھ دی انگلیاں مراد نے، اعتبار کرتے ہوئے مسح کے آلے کے لیے، اس لیے کہ مسح انگلیوں کے ساتھ واقع، مسح پیر دی انگلیاں نال نہیں کرنا، کندے نال کرنا۔ اور مسافر جب بھول گیا پانی کو اپنے سامان میں، پس تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا کیا اس نے پانی کو وقت میں، تو وذکر فی الوقت و بعد برابر ہے، نظر آ رہی، تو نہ اعادہ کرے اپنی نماز کا، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعادہ کرے، اور نہیں لازم متیمم پر، اے علی من اراد التیمم، سمجھئیو بیتبار ما یولو، کیا نہیں لازم، جب نہ غالب ہو اس کے ظن پر کہ اس کے قرب میں پانی ہے، تو نہیں لازم کیڑی شے، یہ کہ طلب کرے پانی کو۔ اور اگر غالب ہو اس کے ظن پر کہ وہاں پانی ہے، او چیو کی بن گیا جے، تو نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ تیمم کرے، حتیٰ کہ طلب کرے پانی کو۔ اور اگر ہو اس کے ساتھی کے پاس پانی، طلبہ منہ، طلب کیا اس نے پانی اس سے،
پہلے سے کہ تیمم کرے، طلب کرے۔ پس اگر یعنی کی کرے؟ طلب کرے۔ اندر کو پانی ہے تو طلب کرے تیمم کرنے تو پہلا۔ پس اگر منع کر دیا ساتھی نے اس کو پانی سے، تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ باب مسال الخفین کا، مسا خفین پر جائز ہے سنت کے ساتھ، ہر حدث سے جو واجب کرنے والی ہے وضو کو، جب کہ پہنے خفین طہارت کاملہ پر، پھر بے وضو ہو گیا۔ پس اگر ہے مقیم مسا کرے یوم و لیلہ، اور اگر ہے ماسح مسافر تو مسا کرے 3 دن اور 3 راتیں، اور ابتدا مسے کی مدت کی حدث کے بعد، اور مسئلہ اور مسا خفین پر، خفین کے ظاہر پر خطوطاً ابتدا کرے انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، اور فرض اس کا اندازہ 3 انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیوں سے